بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم معاشرت علوم یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے ثقافت اور تنوع، یعنی کہ کلچر اینڈ ڈائیورسٹی۔ سب سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ SLOs کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنے اس ٹاپک میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے، ہمارے طلباء کیا کیا چیزیں اس چیپٹر کے اندر سیکھیں گے، ان کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 قوم اور قومیت کے تصور کی وضاحت کر سکیں۔ قوم کیا ہوتی ہے اور قومیت کیا ہوتی ہے، نیشن کیا ہے اور نیشنلٹی کیا ہے۔ نمبر 2 کسی قوم کا قابل فخر حصہ ہونے کی وضاحت کر سکیں، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی قوم کا حصہ ہے تو اس کے اوپر فخر کرنا، قابل فخر بنانا، اس چیز کی وضاحت کر سکیں گے۔ نمبر 3 ثقافت اور اس کے اجزاء کی وضاحت کر سکیں گے کہ کلچر کیا ہے، کلچر کے اجزاء کیا ہے، اس کے پارٹس کیا ہیں، کمپوننٹس کیا ہیں۔ تنوع کی تعریف کر سکیں، تنوع یعنی کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، اس کو اپنے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں رہنے متنوع ثقافتی گروہوں کی وضاحت کر سکیں کہ پاکستان میں جو مختلف ثقافتی گروہ ہیں ان کی وضاحت ہو سکے گی۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے ثقافتی تنوع، یعنی کہ مذہب، دستکاری، زبانیں، تہوار، لباس، تقریبات، لوک گیت، کھانے اور آرٹ کو مثالوں کے ساتھ واضح کر سکیں۔ یہ مختلف ثقافتی تنوع ہیں، ٹھیک ہے، زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، لباس کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، تقریبات، لوک گیت کی بنیاد پر۔ پاکستانی معاشرے میں بڑے متنوع گروہوں جیسے صنفی و مذہبی، نسلی اور مخلوط صلاحیتوں والے افراد جسمانی اور ذہنی اور ان کی اہم خصوصیات کی شناخت کر سکیں۔ نیکسٹ ہے پہچان سکیں کہ مختلف اقلیتیں اپنے تہوار کیسے مناتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ اپنے تہوار کیسے مناتی ہیں۔ وضاحت کر سکیں کہ کس طرح تنوع معاشرے کی ترقی اور نظم و ضبط میں مدد کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس چیز کو بھی ایکسپلین کر سکیں گے کہ معاشرے کے اندر جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، تنوع ہوتا ہے، وہ کس طرح معاشرے کی ترقی اور اس کے نظم و ضبط میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ SLOs تھے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں تفہیمی سرگرمی کو کہ پاکستان کے چند ثقافتوں کے نام لکھیں، تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ مختلف پروونسز کی بنیاد پر ثقافتیں ہیں، سندھی ثقافت ہے، بلوچی ثقافت ہے، پنجابی ثقافت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے معاشرے میں تنوع کیا کردار ادا کرتا ہے، تو یہ جو ہے اختلاف کی بنیاد کے اوپر، تنوع کی بنیاد کے اوپر، ایک دوسرے سے ڈائیورسٹی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اندر جو ہے چینجنگ پائی جاتی ہیں اور پھر وہ ہم آہنگی شو کرتے ہوئے معاشرے کا ایک اہم حصہ بنتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان اور یورپ میں رہنے والے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف لباس پہنتے ہیں اور ان کی خوراک بھی مختلف ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ثقافت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ثقافت کے اکارڈنگ اپنا اوڑھنا بچھوڑنا رکھتے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ اپنی ثقافت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آج ہم معاشرت علوم کلاس 4 یونٹ نمبر 2 کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے قوم، یعنی کہ نیشن۔ جب لوگ مل کر ایک گروہ کی صورت میں، یعنی کہ گروپ کی صورت کے اندر کسی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کی اقدار، یعنی کہ ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کی جو روایات ہیں، ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کے مفادات یعنی ان کے جو بینیفٹس ہیں، ان کے مذاہب اور ثقافت کی خصوصیات ایک جیسی ہوں تو لوگوں کا ایسا گروہ قوم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستانی قوم ہیں۔ پاکستانی لوگ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں پھر بھی پاکستانی ہی کہلاتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ ان کی اقدار، ان کی روایات، ان کا مذہب، ثقافت ایک جیسا ہے، تو اسی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ دے آر پاکستانیز۔ نیکسٹ جو ہے ہماری جو چیز ہے وہ ہے قومیت، یعنی کہ نیشنلٹی۔ جب لوگ کسی ملک یا ریاست میں رہتے ہیں تو انہیں وہاں کی قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، جسے قومیت کہتے ہیں، نیشنلٹی کہتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی قومیت پاکستانی ہے۔ ہر شہری اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی قومیت پر فخر ہوتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا ملک دنیا کا ایک عظیم ملک ہے، وہ اپنے ملک کے جھنڈے اور دیگر علامتوں کا احترام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری نیشنلٹی کیا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر رہنے والے وہ انڈینز ہیں، ٹھیک ہے۔ چائنا میں رہنے والے چائنیز ان کی نیشنلٹی ہے، امریکہ میں رہنے والے امریکہ ان کی نیشنلٹی ہے۔ سو اس کو نیشنلٹی کہا جاتا ہے۔
نیکسٹ حب الوطنی پیٹریوٹزم، وطن سے محب سے مراد ہے کہ ہر شہری اپنے ملک کے جھنڈے، قومی ترانے، تاریخ، ثقافت، اعزازات کا احترام کرے۔ قومی رہنماؤں، اہم شخصیات، سائنسدانوں، فنکاروں اور قومی کھلاڑیوں کا بھی احترام کرے۔ وطن کا معزز شہری ہونے پر فخر کرنا ہی حب الوطنی کہلاتا ہے۔ پاکستانی ہونے پر فخر، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر پاکستانی، ہم پراؤڈ فیل کریں؟ تو ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اس لیے کہ پاکستان اسلامی بنیاد پر قائم ہوا، جہاں لوگ آزادانہ طور پر اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اور لوگ وہاں پر آزادانہ طور پر اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ ہر طرح کے موسم کا لطف اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر 4 مختلف قسم کے موسم پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے، دے آر ویری ہاسپٹیبل، پاکستانی لوگ جو ہے وہ مہمان نواز ہیں، یہ بھی ہمارا فخر ہے۔ پاکستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، اس میں نیچرل جو ایلیمنٹس ہیں وہ بے شمار ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں اور دریا بھی ہیں جو اس کے طبی حد و حال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ضرور پڑھیں کہ باکس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی املاک یعنی اس کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں ہم پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم ملک میں رہنے والی اقلیتوں اور ان کے مقدس تہواروں کا احترام کریں۔ جو ہماری مائنورٹیز ہیں جس میں عیسائی آ جاتے ہیں، سکھ آ جاتے ہیں، جتنے بھی نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقدس مقامات کا حفاظت کرنا اور ان کے تہواروں کا احترام کرنا بھی لازم آتا ہے۔ پاکستان میں جہاں مسلمانوں کو ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں، وہاں اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ اور حقوق حاصل ہیں۔ یہ پاکستان پر فخر کرنے کا چوتھا نیکسٹ جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے، نیکسٹ پوائنٹ جو آتا ہے وہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ایک بہادر مسلح افواج ہر وقت تیار ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر پوری دنیا میں ایک مضبوط ایٹمی ملک بنا دیا۔ یہ بھی ہمارا فخر ہے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک آتا ہے ثقافت۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے الگ زبان اور رہن سہن سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی قوم کی زبان، رہن سہن اور مذہبی رسومات اس کی ثقافت کہلاتی ہے۔ ثقافت کیا ہوتی ہے کہ ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، ایک معاشرہ ہے، ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے مذہبی تہوارات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ثقافت کا ایلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں ثقافت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ جو کلچر ہے اس کی کتنی کائنڈز ہیں؟ 2 کائنڈز ہیں، ایک روایتی ثقافت ہے اور نمبر 2 پر آتی ہے جدید ثقافت۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکرائب کرتے ہیں۔ پہلی ہے روایتی ثقافت۔ تو روایتی ثقافت کا تعلق دیہات سے ہے۔ دیہات میں جدید سہولتوں اور ٹیکنالوجی کا فقدان ہے، یعنی کہ کمی ہے، وہاں پر جدید ٹیکنالوجیز ابھی بہت کم ہیں، لوگ سادہ زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ جدید ثقافت میں کیا ہوتا ہے کہ جدید ثقافت کا تعلق قصبوں اور شہروں سے ہے، یہاں ہر طرح کی سہولیات دستیاب ہوتی ہیں، لوگ جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت کے اجزاء کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ملتی ہیں تو ثقافت بنتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی ڈسکرائب کیا کہ ہمارے رسم و رواج، ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارا زبان، ہمارا مذہب، ہمارا فنون، یہ ساری چیزیں مل کر ثقافت بنتی ہیں۔ اب انہی کو 1 بائی 1 ڈسکرائب کرتے ہیں۔ پہلا اس نے پوائنٹ رکھا ہے زبان کا، لوگ کس طرح بات کرتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں، یہ زبان ہے۔ نمبر 2 رسم و رواج ہیں، وہ چیزیں جو لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی روایت کا حصہ ہیں تو یہ رسم و رواج کے اندر آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے فنون، تخلیقی چیزیں جو لوگ بناتے ہیں، جیسے موسیقی بناتے ہیں، پینٹنگز بناتے ہیں یا رقص ہیں، لوگ کہانیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا گیت وغیرہ ہے، تو یہ ہمارے فنون، ہمارے آرٹ کا حصہ کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ جو آتی ہے وہ ہے مذہب، جیسے اسلام، عیسائیت، ہندوازم، بدھ مت وغیرہ۔ تو مختلف جو ثقافت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مختلف مذاہب ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پکوان، لوگ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں اور وہ اسے کیسے تیار کرتے ہیں، جیسے بریانی، کھیر، حلوہ پوری وغیرہ، تو یہ لوگوں کے پکوان ہیں۔ نیکسٹ ہے لباس، لوگ کیا پہنتے ہیں جو ان کی ثقافت اور شناخت کو ظاہر کر سکتے ہیں، جیسے شلوار قمیص وغیرہ، ٹھیک ہے۔
اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو یہاں کے اپنا جو ہے لوگ لباس پہنتے ہیں، اپنے یہاں کے مشہور پکوان ہوتے ہیں. آپ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں پہ اپنا مذہب اپنے لباس ہے، اپنا پکوان ہے. اور نیکسٹ ہے تعلیم. لوگ علم کیسے سیکھتے ہیں؟ جیسے کہ اسکولوں میں یا اپنے گھر والوں سے. تو یہ جو ہے تعلیم کا ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں؟ یہ ثقافت بنتی ہے. اب اگلا جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے تنوع، یعنی کہ ڈائیورسٹی. اب یہ تنوع کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. رنگ، نسل، زبان اور مذہب کے لحاظ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، مذہب کا ڈفرینس آتا ہے. تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تنوع کا باعث بنتے ہیں. معاشرے میں تنوع کا مطلب یہ ہے کہ مختلف پس منظر، ثقافتوں، عقائد کے حامل بہت سے مختلف قسم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. پاکستان میں متنوع ثقافتی گروہ. پاکستان میں بہت سے ثقافتی گروہ آباد ہیں. یہ گروہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. یقینی طور پر یہاں عنوانات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں متنوع ثقافتی گروہوں کی ایک مختصر وضاحت ہے. مختصر وضاحت دیکھتے ہیں. پنجابی ثقافتی گروہ. صوبہ پنجاب میں رہنے والے لوگ پنجابی ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، متحرک بھنگڑا ڈانس اور کرتا اور شلوار جیسے روایتی لباس کے لیے جانا جاتا ہے. مشہور صوفی شاعری سمیت لوک موسیقی اور شاعری سے مالا مال ہے. تو یہ پنجابی ثقافتی جو گروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایلیمنٹ یہاں پر ڈسکرائب کیے گئے ہیں کہ ان کا اپنا ایک بنگلہ کا ڈانس ہے، کرتا شلوار ان کا جو ہے وہ لباس ہے، ان کی اپنی ایک پنجابی زبان ہے، اور یہاں پر موسیقی اپنی ہے، شاعری اپنی ہے. دوسرا جو گروہ آتا ہے وہ ہے سندھی ثقافتی گروہ. صوبہ سندھ کے مقامی لوگ سندھی ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اجرک کے تانے بانے اور سندھی ٹوپی سندھی ثقافت گروہ کا ایک اہم حصہ ہے. وہاں پہ اجرک جو ہے وہ پہنی جاتی ہے، بڑے شوق سے اس کا ایلیمنٹ ہے. نمبر 3 پہ ہے بلوچ ثقافتی گروہ. تو بنیادی طور پر صوبہ بلوچستان میں آباد لوگ بلوچی ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ گروہ رنگین بلوچی کڑھائی، روایتی بلوچی موسیقی اور اونٹوں کے پیچیدہ ڈیزائن کے لیے پہچانا جاتا ہے. اور لاسٹ پر آتا ہے پشتون ثقافتی گروہ. صوبہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ پشتون یا پختون ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. روایتی پشتون لباس کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول قمیص اور شلوار کے لیے پہچانا جاتا ہے. تو یہ 4 مختلف جو ہے گروہ ڈسکس کیے گئے. اس کے بعد آتا ہے کشمیری ثقافتی گروہ. اس گروہ کا تعلق آزاد جموں و کشمیر سے ہے. اور لاسٹ پہ آتا ہے گلگت بلتستان ثقافتی گروہ. تو گلگت بلتستان کے علاقے کے باشندے ان کو یہ اس گروہ کے اندر آئیں گے. وسطی ایشیائی روایات سے متاثر منفرد ثقافتی طریقوں کے لیے جانا جاتا ہے. روایتی موسیقی میں رباب اور ستار کی دھنیں شامل ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کے ثقافتی گروہ کے کچھ ایلیمنٹ یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں. نیکسٹ ایک باکس ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف ثقافتی گروہ اپنی اپنی روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اگرچہ یہ لوگ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم تمام لوگ پاکستانی ہیں. اگرچہ ان کی اپنی اپنی روایات ہیں، اپنا اپنا ان کا کھانے پینے کے انداز ہیں، اپنے اپنے ان کے جو لباس ہیں، ٹھیک ہے، ان کی موسیقی ڈیفرنٹ ہے، ان کے فنون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب پاکستانی کہلاتے ہیں. پاکستان کی متنوع ثقافتیں اور ان کے اجزاء. نمبر 1 زبانیں، لینگویجز. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اردو زبان پورے ملک میں بولی جاتی ہے. زبان کسی بھی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے. پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے صوبہ بلوچستان میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے، صوبہ سندھ میں سندھی زبانی بولی جاتی ہے، صوبہ پنجاب میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، پشتون زبان صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے، اور کشمیری زبان آزاد جموں و کشمیر میں بولی جاتی ہے. گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں. یہاں کے لوگ کھوا، شینا اور بروشناس کی زبانیں بھی بولتے ہیں. تو ثقافت کا پہلا جو ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ زبان تھی، لینگویج تھی. تو ہم نے ڈسکس کی کہ ہر صوبے کی اپنی اپنی زبان ہے، اور اردو جو ہے وہ اوورال پورے جو ہے پاکستان میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. دوسرا جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہے لباس کا. ہر ملک اور علاقے کا اپنا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جس سے اس قوم، ملک یا علاقے کی پہچان ہوتی ہے. پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیص ہے.
पंजाब के शहरों में लोग शर्ट और पतलून और देहात में बसने वाले लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। सिंध के जो मर्द हजरात हैं वो रवायती शलवार कमीज पहनते हैं, सिंधी टोपी और अजरक का इस्तेमाल करते हैं। कमीज, सिंधी टोपी और अजरक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पश्तून जो है मर्द वो लुंगी, पाकोल और कुल्ला पहनते हैं, और पश्तून खवातीन जो है वो शलवार कमीज, अबाया, दुपट्टा और फ्रॉक वगैरह पहनती हैं। बलोची मर्द कमीज और ढीली ढाली शलवार के साथ बलोची टोपी और रंगीन वास्किट पहनते हैं, और औरतें शलवार कमीज, दुपट्टे और बलोची फ्रॉक पहनती हैं। कश्मीरी औरतें लंबी कमीज और शलवार पहनती हैं, और मर्द हजरात कश्मीरी टोपियां और वास्किट वगैरह भी पहनते हैं। बल्ती लोग यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं रवायती बल्ती लिबास के साथ बल्ती टोपी, नातंग, जबकि खवातीन बल्ती टोपी, एरागी वगैरह पहनती हैं। तो ये दूसरा एलिमेंट था लिबास का, तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है पकवान, यानी कि इनके जो खाने पीने हैं वो कैसे हैं। तो लिबास और जुबान की तरह पाकिस्तान में रहने वाले लोग खास तौर पर तैयार किए जाने वाले पकवान खाते हैं। इन पकवानों में सब्जियां और दालें शामिल हैं। गोश्त से बहुत से पकवान तैयार किए जाते हैं, जैसे कि कड़ाही, सज्जी, कबाब और पाए वगैरह। इस तरह देहात में रहने वाले लोग मकई की रोटी और साग के शौकीन होते हैं। इसके अलावा बिरयानी, दालें, सब्जियां भी इनके खानों में शामिल हैं। हर तरह के लोग चाय और कहवा इस्तेमाल करते हैं। दूध, दही और मक्खन तो हर इलाके की मरगूब ग़िज़ाओं में शामिल है। मीठे पकवान में लोग फिरनी, खीर, सवैयां, हलवा और जर्दा चावल पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फन और दस्तकारी, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट। पाकिस्तानी फनून और दस्तकारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लकड़ी का काम, कालीन बानी, कालीन बाफी, बर्तन साजी, कढ़ाई का काम पाकिस्तानी मशहूर दस्तकारियां हैं। मेले और त्यौहार, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं। मेले और त्यौहार इलाकाई सकाफत की अक्कासी करते हैं। हर इलाके के अपने अपने मेले, हर इलाके के अपने अपने त्यौहार होते हैं। लोग बड़े जोश खरोश से इन त्यौहारों में शिरकत करते हैं। इस्लामी त्यौहार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हर साल पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान इस्लामी त्यौहार बड़ी खुशी और जोशो खरोश से मनाते हैं। पहले जो ईद है वो क्या है, ईद उल फितर है। मुसलमान हर साल रमजान मुबारक के रोजे रखते हैं और उसके बाद यकम शवाल को ईद मनाते हैं, जिसे ईद उल फितर कहते हैं। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और सवैयां भी खाते हैं। जो दूसरी ईद है उसका नाम है ईद उल अजहा, तो 10 ज़ीउल हज को मनाई जाती है। इसे बड़ी ईद भी कहते हैं, और ये ईद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की निस्बत से मनाते हैं। मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक भेड़, बकरी, गाय या ऊंट को ज़िबा करते हैं। तो ये इस्लामी त्यौहार थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस्लामी त्यौहार में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हर 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। दुरूद पाक और सीरत मुबारक की महाफिल के जरिए लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नेक्स्ट है आशूरा, ये भी एक मजहबी त्यौहार है। आशूरा का त्यौहार हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार 9 और 10 मुहर्रम हराम को मनाया जाता है। त्योहारों में नेक्स्ट आ जाता है उर्स और मेले। ईदैन के साथ साथ मेले और उर्स भी हर साल मुनक्कद किए जाते हैं, जो हमारी सकाफत की अक्कासी करते हैं। बहार का मौसम शुरू होते ही लोग मेलों का रुख करते हैं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो, उर्स हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और उर्स हजरत मादुलाल हुसैन वगैरह शामिल हैं। सिंध के शहर सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जाता है। पेशावर के अंदर हजरत रहमान बाबा का उर्स मनाया जाता है। मुजफ्फराबाद में हजरत सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। तो मजहबी त्योहारों के बाद हमने उर्स और मेले का टॉपिक डिस्कस किया। पंजाब में मेला चिरागा जोशो खरोश से मनाया जाता है। बलूचिस्तान में सिद्दी मेला और जश्न किल्लात मनाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में मेला बहारा है और कलाम मेला मशहूर है। सिंध में अजरक डे और हॉर्स एंड कैटल शो मुनक्किद होते हैं। इसके अलावा कुछ अहम वाक़यात हैं जिनको हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल कौमी वाक़यात दी गई तारीखों पर मनाए जाते हैं।
یوم پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ کو منایا جاتا ہے. یوم آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے. یوم دفاع ہے وہ 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے. یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری. یوم قائد اعظم 25 دسمبر. یوم قرارداد پاکستان 23 مارچ جسے ہم یوم پاکستان بھی کہتے ہیں. یوم مزدور 1 مئی اور علامہ اقبال ڈے 9 نومبر کو منایا جاتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان میں بڑے متنوع گروہ یعنی کہ ڈائیورس گروپس ان پاکستان. ان کو کس بنیادوں کے اوپر جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے؟ پہلا آتا ہے صنفی گروہ یعنی کہ جینڈر گروپ. پاکستان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو کھیل اور تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہیں. یہ معاشرے میں مختلف کردار ادا کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں اسکول جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا شعبہ اختیار کرتے ہیں. نیکسٹ ہے مذہبی گروہ. پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں عیسائی اور ہندو جیسی اقلیتیں بھی آباد ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے ایک ساتھ رہتے ہیں. دوسرا گروہ جو اس نے ڈیوائیڈ کیا وہ مذہبی بنیاد پر کیا. تیسرا جو ہے وہ نسلی گروہ ہے. پاکستان مختلف نسلی گروہوں جیسے پنجابیوں، سندھیوں، پشتونوں، کشمیریوں اور بلتیوں کا گھر ہے. مختلف نسلیں مل کر یہاں پر رہ رہی ہیں، پاکستان کا نام بنتا ہے. ہر گروہ کی اپنی ثقافت، زبان، روایات ہیں جو پاکستان متنوع ثقافت کو پروان چڑھاتی ہیں. نیکسٹ ہے مخلوط صلاحیتوں کے حامل گروہ. مخلوط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکس اپ، مکس جو ابیلٹیز ہیں ان کے گروہ. پاکستان میں مختلف صلاحیتوں والے افراد ہیں. کچھ جسمانی طور پر تندرست اور فعال ہیں، کچھ جسمانی معذور افراد بھی ہیں. غیر معمولی طور پر باصلاحیت افراد بھی موجود ہیں جو چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں. ہر کوئی کمیونٹی کا حصہ ہے، اپنے اپنے طریقے سے حصہ ڈال رہا ہے. پاکستان میں محدود صلاحیتوں کے گروپ متنوع جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد کو گھیرے ہوئے ہیں. اس میں شامل ہے جسمانی طور پر صحت مند افراد، وہ لوگ جو جسمانی طور پر صحت مند اور قابل ہیں، بغیر کسی پریشانی کے مختلف سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے قابل ہیں. یعنی کہ جسمانی طور پر فٹ لوگ ہیں اور وہ ہر لحاظ سے جو ہیں وہ پریشانی سے بالاتر ہو کر مختلف سرگرمیوں کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں. نمبر 2 پر ہے جسمانی طور پر معذور افراد. یہ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں. تو وہ افراد جن کی جسمانی خرابی یا معذوری ہو سکتی ہے جیسے نقل و حرکت کے مسائل یا حصی خرابیاں، یعنی کہ اگر ان کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے سینس نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی 5 سینس رکھی ہیں، کوئی دیکھنے کی حص نہیں رکھی، کوئی سننے کی حص، بہرا ہے کوئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی حص نہیں دی، ٹھیک ہے، یا کوئی جسمانی طور پر معذور ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا نہیں سکتا، تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رہائش یا معاون آلات کی ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے مختلف آلات بنائے جاتے ہیں. اگر کوئی سننے سے معذور ہے تو اس کا ایک آلہ بنا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ سن سکتا ہے. اگر کوئی ٹانگ سے معذور ہے تو اس کی ٹانگ بنی ہوئی ہے، لکڑی کی ٹانگ مل جاتی ہے جس کے ذریعے وہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں. ذہنی طور پر قابل افراد، تیسری کیٹیگری جس نے سے بنائی کہ غیر معمولی طور پر باصلاحیت افراد جو مخصوص شعبوں میں اعلیٰ ذہانت یا شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے کہ ماہرین تعلیم، فنون یا سائنسدان وغیرہ. ذہنی طور پر معذور افراد، علمی معذوری یا دماغی صحت کی خرابی جو ان کے کام، رویے یا جذباتی بہبود کو متاثر کرتے ہیں اور انہیں خصوصی مدد اور دیکھ بھال کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ جو چوتھا گروہ تھا مخلوط گروہ، مکس جو ابیلٹیز کا گروہ، اس کو اس نے مزید 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. نیکسٹ آ جاتا ہے اقلیتی تہوار کا ٹاپک. پاکستان میں اقلیتوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں. ہمارے پرچم، ہمارا جو قومی پرچم ہے اس میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان میں اقلیتیں اپنے عقائد و نظریات کے مطابق آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے تمام تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں. آئیے ان تہواروں کا جائزہ لیں. وہ کون کون سے ہیں؟ کرسمس جو ہے وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، اپنے گرجا گھر سجاتے ہیں اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. نمبر 2 پر جو آتا ہے وہ ہے بیساکھی. سکھ اپنے نئے سال کی شروعات اپنے ایک خاص تہوار سے کرتے ہیں جسے بیساکھی کہا جاتا ہے. اس دن وہ موم بتیاں روشن کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے دیوالی اور ہولی.
हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग दिवाली और होली मनाते हैं। दिवाली पर वो नए कपड़े पहनते हैं और चरागा करते हैं। रंगों से खेलने का त्यौहार भी हिंदू बड़े जश्न जज्बे से मनाते हैं। पाकिस्तान में सकाफती तनों का एहतराम। पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों का घर है। मुख्तलिफ पस मंजर के लोग जिनमें मुख्तलिफ जिन्स, मजहब, नस्ल और काबिलियत शामिल है, पाकिस्तान में रहते हैं। इन अख्तलाफात के बावजूद यहाँ के रहने वाले आपस में इत्तेहाद और बाहमी एहतराम का शदीद एहसास रखते हैं। ये तनों पाकिस्तान के सकाफती ताने बाने को तकवीयत बख्शता है। पाकिस्तानी सकाफत में तनों के एहतराम पर बहुत जोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम में मतनों सकाफती पस मंजर के तलबा जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच एक साथ पढ़ते हैं। अपनी मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों के बावजूद एक दूसरे के रवायात और अकायद का एहतराम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी सम टाइम होते हैं, जिनकी मुख्तलिफ सकाफत होती है, मुख्तलिफ ज़बान होती है। कोई पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, लेकिन वो फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये तलबा मुख्तलिफ सकाफती त्यौहारों को एक साथ मनाते हैं। वो अपने साथियों के मुनफरद नुक्ता नज़र और शराकत की तारीफ करते हुए ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं। जब एक तालिब इल्म प्रेजेंटेशंस के दौरान अपनी सकाफत के बारे में बताता है तो दूसरे दिलचस्पी और एहतराम का मुजाहरा करते हुए तवज्जो से सुनते हैं। अफहाम तफहीम यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है और हम आहंगी का माहौल है, जहाँ इख्तलाफात को मनाया जाता है और गले लगाया जाता है। ऐसे तजुर्बात के जरिए पाकिस्तानी तलबा तनों और शमूलियत की अहमियत को सीखते हैं, एक ऐसे मुआशरे को फ़रोग़ देते हैं जो तमाम पस मंज़र के लोगों के कदर और एहतराम का बाइस बनता है। नेक्स्ट है तनों और मुआशरती तरक्की। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र। तनों मुख्तलिफ पस मंज़र और तजुर्बात के हामिल लोगों को इकट्ठा करता है। इस तरह के नुक्ता नज़र से मुआशरे के मसाइल को मुतअद्दिद ज़ावियों से देखने में मदद मिलती है, जिससे बेहतर हल और ख्यालात सामने आते हैं। नंबर 2, नए ख्यालात और नजरियात। जब मतनों पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ताउन करते हैं तो वो मसाइल का एख्तराई हल लेते हैं। यानी कि जब मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं आपस में दूसरे से ताउन करते हैं तो फिर वो मसाइल का हल निकालने की भी कोशिश करते हैं। खुद को मुख्तलिफ सकाफ़तों और नुक्ता नज़र से रोशनास कराना नए ख्यालात को जन्म देना और हमें मुख्तलिफ तर्ज पर सोचने की तरगीब देता है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है तफहीम और एहतराम। मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करना हमें उनके नुक्ता नज़र को समझना और उनका एहतराम करना सिखाता है। ये मजबूत ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत बरादरी की तरफ जाता है। और नंबर 4 पर आता है सीखने के बेहतरीन मौके। मतनों माहौल में हम एक दूसरे के तजुर्बात और नुक्ता नज़र से सीखते हैं। यह हमारे सीखने के तजुर्बात को तकवीयत देता है और हमें ग्लोबलाइज्ड दुनिया में तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए तैयार करता है। और 5वां जो एलिमेंट आता है जो कि एक मतनों कल्चर के अंदर डेवलप होता है वो क्या है, इक्तिसादी तरक्की होती है। तनों को अपनाना हुनर और सरमायाकारी को रागिब करता है, जिससे मुआशी तरक्की मजमूई खुशहाली में हिस्सा डालती है। हदायत बराए साथसा हैं कि स्कूल में बच्चों के लिए एक ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करें जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिबास, जुबान और पकवान के बारे में तफसील से बताया जाए। तलबा को इस बात से आगाह करें कि जिस तरह इस्लामी रियासत है पाकिस्तान में, मुसलमान अपने त्यौहार जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद मिलादुन नबी पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं, वैसे ही अक़लियतों को भी पूरे हकूक़ हासिल है कि वो अपने त्यौहार जैसे कि क्रिसमस, बैसाखी, दिवाली और होली वगैरह मना सकते हैं। तो ये असातिज़ा के लिए एक हदायत हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्लासरूम के अंदर इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करवाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।